وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور شاید بے اختیاری میں آخری بار بھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا صرف زاوش کو لگ رہا تھا۔ ساحر شاہ نے جیسے اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ بتاؤ زاوش، کہاں ہے وہ لاکٹ؟ وہ بے حد غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میرے پاس ہے وہ لاکٹ، ساحر شاہی اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دارم شاہی نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے آنے سے پہلے کمرے میں کیا ہونے والا تھا، یہ کیا ہو چکا تھا، اس کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا یقیناً اس وقت تک ساحر کا نقشہ بگاڑ چکا ہوتا۔ اس کے آنے پر زاوش نے تیزی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ لاکٹ میرے حوالے کر دو طارم شاہی، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا۔ وہ لاکٹ تمہیں نہیں ساحر شاہی، مردان خان کو واپس کروں گا۔ اور یہ جو سب کچھ تم کر رہے ہو نا، آج تم پر 5واں حملہ ہونے والا تھا۔ مردان خان تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور تم اس لاکٹ کو سنبھال کر بیٹھے ہو۔ اس میں ایسا بھی کیا ہے ساحر شاہی کہ تمہیں اپنی جان تک عزیز نہیں، تمہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، صرف اس لاکٹ کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے تم نے، یہاں تک کہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی ہے۔ لیکن نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ لاکٹ میں مردان خان کو واپس کر کے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ہی ختم کر دوں گا، اور تمہیں بھی اب مزید اس چکر میں پڑنے نہیں دوں گا۔ میں کل یہ لاکٹ اس کو واپس کر دوں گا۔ اس کے بدلے میں نے اس سے تمہاری جان بخشش مانگی ہے۔ مجھے لگا تھا وہ کسی علاقے کا ایک عام سا بندہ ہے اور ایک عام سے ذمہ دار ہے، لیکن نہیں، اس کی پہنچ بہت دور تک ہے، اور تم نہیں جانتے اس بارے میں کچھ بھی۔ ایسے لوگوں سے ہم دشمنی مول نہیں لے سکتے، یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ وہ بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے زاوش کو بولا تھا کہ وہ تم پر نظر رکھے کہ تم اس لاکٹ کو چھپا کر کہاں رکھتے ہو۔ پہلے تو یہ بات مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا کہ اسے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ مان گئی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے ساحر شاہی، میری بہن بہت معصوم ہے۔ میں نے سوچا تھا یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ خاموشی سے اس لاکٹ کو مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ لاکٹ نہ ملا تو یقیناً تمہارا غصہ میری بہن پر ہی اترنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطی کی سزا میری بہن کو ملے، اس لیے میں اس وقت یہاں آیا ہوں۔ وہ ایک نظر زاوش کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اب بیڈ شیٹ پر ڈیزائنز پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں تھا سننا طارم شاہی، مجھے وہ لاکٹ چاہیے، مجھے کسی بھی قیمت پر۔ میں نے 3 سال سے اس لاکٹ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ سوچ کر کہ جب مردان خان جیل سے چھوٹے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا، کیونکہ وہ دیکھنے میں مجھے کوئی پرانا اور قیمتی نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا میرے سے کسی کی قیمتی چیز اس سے الگ ہو جائے، لیکن جس دن میں واپس کرنے ہی والا تھا، یہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ میں اس پین ڈرائیو کو بہت غور سے سنا ہے، اور جو حقیقت میں سامنے ہے، یہ اسے میں خود تک محدود نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے میں نے میجر ارشد تک اس کی ساری انفارمیشن پہنچا دی ہے، اور 2 دن کے اندر وہ کراچی آنے والا ہے۔ لاکٹ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور وہ مردان خان کو اس کی گناہوں کی سزا دے گا۔ اس لیے پلیز وہ لاکٹ میں حوالے کر دو۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے میرا ملک زیادہ عزیز ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور کچھ نہ صحیح، لیکن اگر اس لاکٹ کو میں اس کے اصل حقدار تک نہ پہنچایا تو یہ میری وطن کے ساتھ غداری ہوگی، اور میں اپنے آپ پر غدار ہونے کا دھبا نہیں لگا سکتا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ دارم اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے طارم شاہی، تم یہاں ساحر شاہ کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے ساحر سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے لگا سو رہا ہوگا، شکر ہے جاگ رہا ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر شاہی نے اپنے باپ کو دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ نہیں بابا صحیح سو گیا تھا، پھر آنکھ لگی، آپ اندر آئے۔ اس نے اپنے تنے ہوئے صاحب کو نارمل کرتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ یہاں نہیں میری جان، چھت پر آؤ، وہیں بات ہوگی، بہت ضروری بات ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی رات گئی تمہیں ہرگز تنگ نہ کرتا۔ وہ اسے اشارہ دیتے اوپر چھت پہ آنے کا حکم دے کر چلے گئے تھے۔ تم جاؤ ساحر شاہی، چاچو شاہی کی بات سنو، اور اس لاکٹ کو بھول جاؤ، اس سے اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے۔ میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ساحر شاہ چاہ کے بھی اسے روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے ایک اور نظر زاوش کی طرف دیکھا، جو بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ یہ آنسو بہانا بند کرو، یہ سب چونچلے میری برداشت سے باہر ہیں۔ سنا تم نے؟ آج جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکا، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن یہ مت سمجھنا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آخری سانس تک اپنے ملک کے لیے قربانی دوں گا۔ مسز زاوش، ساحر شاہ، شکل غائب کرو۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ غصہ مجھے اور کسی پر نہیں ہے، اس لیے رونا دھونا بند کر کے میرے واپسی سے پہلے اپنی شکل دفع کرنا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سرد میری نے زاوش کو بری طرح سے ہرٹ کیا تھا۔
जाविश बिना कुछ बोले आंसू बहाती तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी और सायर का भी इसके पीछे जाकर उसे मनाने का कोई इरादा नहीं था। उसे यकीन था वो अपनी गलती के एहसास होने पर खुद ही समझ जाएगी। आज उसकी वजह से कितना बुरा हुआ था। वो इस लॉकेट को दारिम के हवाले कर रही थी। वो जानता था कि दारिम से किसी भी चीज़ को हासिल करना आसान नहीं है। दारिम एक ही फैसला करता है और वो तय कर चुका था कि सायर इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। काश वो इस लॉकेट को पाकिस्तान आर्मी एजेंसी तक पहुंचा सकता। एक सफाक मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिल जाती। वो जानता था वो कौन सा आम सा गैंगस्टर या गली का गुंडा नहीं है, बल्कि वो एक दहशतगर्द है जो 8 साल से मुल्क को अंदर ही अंदर बर्बाद करने की तैयारियां कर रहा है। उसने एक दो नहीं हज़ारों के हिसाब से कत्ल किए थे, लोगों को मरवाया था, बेकसूरों पर जुल्म किया था। उसे तो दानिम पर यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ जानने के बावजूद वो उसे केस से निकालना चाहता था, ना कि खुद उसकी मदद करना चाहता था। वो इस तरह के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही दारिम है जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, यतीमों के लिए उनका सहारा बनता है, जिनका कोई नहीं होता उसके लिए उनका बेटा भाई बन जाता है। लेकिन शायद वो सब कुछ बाहर के लोगों तक महदूद था। जब बात उसके घर के किसी फर्द की आती थी तब वो भी मतलबी बनकर सोचता था। वो भी इस वक्त मतलबी बनकर सोच रहा था। वो जानता था अगर साहिर मर्दान खान के केस में उलझ जाए तो यकीनन मर्दान से उसे बुरी मौत देगा। वो अपनी आंखों के सामने साहिर साई को मरते नहीं देख सकता था। ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी बहन की चूड़ियों को टूटने देता या फिर उसके लिबास के रंगों को छीन लेता। तुमने बहुत गलत किया जाविश, मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बहुत गलत किया तुमने। मतलब भी नहीं बनना चाहिए। मेरी नहीं बल्कि मुझ जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। मर्दान खान क्या करता है, किससे जुल्म ढाता है, सब कुछ तो उसने अपनी आंखों से सुना था, हैं आंखों से देखा था। 2022 में उसका मकसद पूरा हो जाना था और वो हमेशा के लिए चला जाता यहाँ से आज़ादी हासिल करके। लेकिन वो उसे जाने नहीं देख सकता था। उसे दारिम से किसी भी तरह लॉकेट को हासिल करना था, चाहे इस तरह उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो उसे अपने साथ किसी होटल में लाया था जिसकी बेसमेंट में आज की पार्टी थी, या शो कहना बेहतर होगा। लोग काफ़ी पैसा लेकर सिंगर के गाने सुनने आए थे। आरिफ का कहना था सिंगर सिर्फ शौकिया गाता है, वरना उसे किसी चीज़ की कमी नहीं। लोगों का हजूम देख के उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अच्छा ही गाता होगा। उसे लोगों का शोर सुन सुनकर सिंगर को देखने का तजस्सुस हुआ था, जिसका इज़हार उसने आरिफ के सामने भी किया था, लेकिन आरिफ सिर्फ मुस्कुरा दिया था। थोड़ी देर में शो शुरू हुआ तो सना को सामने खड़े हाथ में गिटार लगाकर बजाते आरिश को देखकर हैरानगी हुई थी, और ये सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत गाता था। ये उसकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत गाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिम शाह बात कर रहा हूँ। मर्दान खान, वो सबूत मेरे पास आ चुका है। तुम कब आओगे मुझसे मिलने के लिए? मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारा साहिर शाह से कोई लेना देना नहीं होगा। फ़ोन कान से लगाए हुए बोला था, साथ ही दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ का मुंतज़िर था। वालेकुम सलाम दारिम साई, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं होगा। बस तुम ये सबूत मुझ तक पहुँचा दो और बेफिक्र हो जाओ। मैं ख़ुद भी जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है साहिर शाह से, तुम्हारे ख़ानदान से। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ असल लॉकेट से मतलब है। 2 दिन के बाद मैं अमेरिका के लिए मेरी फ़्लाइट है। मैं निकल जाऊँगा यहाँ से हमेशा के लिए। इसके बाद ना तो मैं कभी पाकिस्तान वापस आऊँगा और ना ही पाकिस्तान से मैं कोई लेना देना होगा। उसके साथ ही साहिर शाह के साथ मेरी सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। वो बेहद खुशी और सच्चाई से बोल रहा था। यकीनन उसकी टेंशन ख़त्म हो गई थी। तारिम के साथ उसने जो डील की थी वो तकरीबन मुकम्मल थी। लॉकेट दारिम के हाथ लग चुका था और अब उसे यकीन था कि उसे आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कहाँ पर मिलोगे? मैं वहीं पर लॉकेट ले आऊँगा। और देखो, जल्द से जल्द इस लॉकेट को मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं मज़ीद ऐसी कोई चीज़ अपने घर में नहीं रख सकता जिससे मेरे घर का माहौल ख़राब हो। मेरा भाई बहुत ज़्यादा जज्बाती है और इस वक्त वो बहुत जज्बात से काम ले रहा है। मैं नहीं चाहता वो इस तरह की किसी भी चीज़ में फंसे। तो मेरी बात को समझ रहे हो ना? उसने बात मुकम्मल करते हुए कहा था। हमें तुम्हारी बात समझ गया दानिम साई, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही वहाँ पहुँचता हूँ। बल्कि मैं तुम्हारे गांव के पिछले इलाके में तुमसे मिलता हूँ, नदी के करीब। तुम वहीं आ जाना, किसी को शक नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरों के लिए अनजान हैं। ना तो मैं तुम्हें कभी मिला और ना ही तुम कभी मुझे मिले। ठीक है ना? जैसा तुम कहो, दानिम साई ने फ़ोन बंद करते हुए कहा और एक गहरा सांस खींचकर अपने हाथ में मौजूद उस वक्त को देखा था।
مجھے تم پر فخر ہے ساحر سائن کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے بہت اداسی سے کہا تھا۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بہادری پہ اسے گلے لگا کر مبارکباد پیش کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایکسلنٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا آفیسر ایس، ہمارے پاس ساری ثبوت ہے مردان خان۔ مردان خان تو اپنی زبان سے سب قبول کر چکا ہے، اس بات پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے میجر صاحب، لیکن سچ میں مزہ آ گیا۔ وہ بھی بہت خوش تھی وہاں پر۔ وہ مردان خان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم اسے لاکٹ واپس کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے وہم گمان میں نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ درندہ صفت انسان پچھلے 3 مہینوں سے سب سے چھپ کر بار بار ساحر شاہ پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ ساحر شاہ کے پیچھے میجر شاہ ہے جو اس بے غیرت خبیث کو چٹی کا دودھ یاد کروا دے گا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر دیکھتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے ساتھ باقی دونوں فوس بس مردان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ساحر کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ صرف یہ کہ وہ اس وطن سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اچانک آنے والی سنان کی آواز پر مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کاش ہمارے ملک کا ہر جوان ایسے ہی محب الوطن ہو، اس کے دل میں اپنے ملک کے لیے سچی محبت ہو۔ مسکان نے سر آہ بھر کر کہا تھا، ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے مسکان، لیکن صرف فی الحال ہمیں ساحر شاہ کے بارے میں نہیں بلکہ مردان خان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس کو بل سے کس طرح نکالنا ہے؟ یہ بہت محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔ اس کا اصل نام ڈیوڈ مورگن ہے، ایک انگریز ہوتے ہوئے پچھلے 8 سال سے پٹھان بن کر گھوم رہا ہے۔ اس نے پٹھان جیسی ایماندار قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہاں تک تو آ گیا، اس کے پیچھے ہمارے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ترقیوں میں دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا خدا ہمارے ملک کو اس شیطانوں کی شر سے محفوظ رکھنا بہتر جانتا ہے۔ وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا مردان خان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کلپ میں سچ مچ مردان خان اپنی حقیقت بیان کر رہا تھا، ساری سچائی سامنے تھی۔ ساحر سائیں اگر 3 سال پہلے اسے لاکٹ کو ضائع کر دیتا تو اگر وہ مردان خان سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا، وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اسے سچ میں اپنے بھائیوں پر فخر تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساحر شاہ کو سینے میں بھینچ کر بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا فرض اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے، سوائے سنان کے۔ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سنان سائی کو اس کی سٹڈیز کو لے کر ہمیشہ سے شک تھا، پھر وہ ہمیشہ سے اس پر نظر رکھتا تھا۔ اسے شروع سے اس کے اکیلے رہنے اور دنوں تک غائب رہنے پر عجیب لگتا تھا۔ اس قید کے پیچھے وہ 3 سال سے خوار ہو رہا تھا اور سنان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مسکان کو گاؤں میں لانے کے لیے اس نے سنان کی مدد لی تھی، اور مدد کرنے کے لیے اس نے اس کے کام کے بارے میں پوچھا تھا اور کہا تھا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اسے ضرورت نہ تھی، لیکن اسے اپنے بھائی کی بہادری اچھی لگی تھی۔ مسکان کا تعلق کیلاش سے نہیں، کراچی سے تھا۔ وہ اس کیس میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اسے اپنے پاس بلانا آسان نہیں تھا۔ سب کے سامنے لانے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی تھی۔ وہ اسے وقتی سنان کی بیوی بنا کر لایا تھا، جس پر سنان شروع میں راضی نہیں تھا، لیکن دارم کی پلاننگ تھی جو کامیابی سے چل رہی تھی۔ اور پھر مسکان، اس گھر میں آنے والی ہر ملازمہ کو اس نے اس طرح ہینڈل کیا۔ اسے ساحر کے نام سے محبت تھی، آج سے نہیں بلکہ شروع سے، تب سے جب وہ اس کیس کا حصہ بنی تھی۔ پھر اس سے ہو گئی محبت پر کون سا زور تھا؟ وہ جب یہاں آئی تھی تب ساحر کی شادی ہو رہی تھی، لیکن تب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ساحر شاہ اس کے دل میں اتر جائے گا اور نام کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے محبت کر بیٹھے گی۔ لیکن پھر اسے یاد رکھنا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے کام کے لیے آئی ہے، ساحر کے لیے نہیں۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اور غصے میں اس نے زاوش پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو بہادر ہرگز نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عمل بالکل بے اختیارانہ نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تو زاوش سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن زاوش کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے بہت برا عمل کر چکا تھا۔ اب وہ اسد خان کو کیا جواب دے گا، جسے اس نے اتنی زیادہ امید دلائی تھی؟ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہے اور اس کا ثبوت کی بنا پر وہ اتنے بڑے مجرم مردان خان کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکتا ہے، لیکن زاوش کی وجہ سے وہ اس ثبوت کو کھو چکا تھا۔
अब वो सबूत दारिम साईं के पास था और उसे यकीन था कि दारिम साईं उसे किसी भी उल्टे पंगे में नहीं पड़ने देगा। और सिर्फ वो उसकी फ़िक्र करता था, उसे मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि साहिर किसी भी बड़े मसले का शिकार हो। लेकिन वो उसे कैसे बताता कि मर्दान खान जैसे मुजरिम को उसकी किए की सज़ा देना ही तो साहिर का ख्वाब था। वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहता था। अगर उसे मौका मिल रहा था तो दारिम उसकी राह की रुकावट बन चुका था। वो उसे नहीं समझा पा रहा था कि मर्दान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक दहशतगर्द है जो इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। और वो दारिम को कुछ समझा नहीं पा रहा था और ना ही दारिम उसकी कोई बात सुनना चाहता था। और ऊपर से उसने जाविश पर भी हाथ उठा लिया था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त जाविश पर आ रहा था, लेकिन उस वक्त उसे खुद पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी अपने मासूम बेकसूर बीवी पर हाथ उठाने की? क्या ये बात इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल थी कि वो अपनी मासूम बीवी पर हाथ उठाता जिसका कोई कसूर ही नहीं था? वो तो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए, उसे मुसीबतों से दूर रखने के लिए ही कदम उठा रही थी। वो बेचारी तो मोहब्बत करती थी उससे, इसलिए तो वो दारिम के साथ उसकी मदद कर रही थी ताकि मर्दान खान उसकी जान छोड़ दे और पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। उसने अपना सारा गुस्सा जाविश पर निकाल दिया था, जो यकीनन एक बहुत बड़ी गलती थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाविश तो मासूम थी, उन सब चीज़ों के बारे में कहाँ जानती थी। वो तो हर बीवी की तरह अपने शोहर की भलाई करना चाहती थी, लेकिन उसने गलत किया। उसकी गलती हो या ना हो, उससे थप्पड़ मारने जैसा अमल नहीं करना चाहिए था। वो उससे नाराज़ थी, वो तो उसे होना ही चाहिए था, क्योंकि थप्पड़ मारने के बाद उसे मनाने के बजाय उसे कमरे से ही निकल जाने का कह चुका था। अपना गुस्सा वो हर तरीके से उस पर निकाल चुका था। अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। बार बार अपने हाथ को देखते हुए उसने जुनूनी अंदाज में अपना हाथ पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा था। उसका अंदाज इतना जारहाना था कि दीवार पर लगा सेट ज़मीन पर जा गिरा था और दरारों के साथ सुर्ख ईंटें बाहर आ गई थी। और वो बिना कुछ कहे तेज़ी से अपने कमरे से निकल गया था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसे पता था वो जाग रही होगी। जो भी था उसे बीवी को मनाना था। वो बेकसूर उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसे मोहब्बत ही को महफूज रखने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। और उसका कसूर इतना बड़ा भी नहीं था जितनी बड़ी सज़ा उसे दे चुका था। वो बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ था। बेड पर उसे सानिया ही नज़र आई थी। उसे याद है सना तो पेरिस जा चुकी है, लेकिन वो दुश्मन जहाँ किधर गई थी। उसने वॉशरूम के बाद बैल्कनी में जाके भी उसे ढूंढना चाहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली थी। अब उसे परेशानी होने लगी थी कि आखिर कहाँ चली गई ये लड़की। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता, सारे घर में तलाश करने लगा था, जब उसे बाहर लॉन में सनान टहलता नजर आया था। वो रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहा था, ये सोचते हुए उसी के पास चला गया था। तुमने जाविश को कहीं देखा है? वो बिना वक्त ज़ाय किए उसे सवाल करने लगा था, जब अचानक वहाँ साइड के आ जाने से सनान के चेहरे पर घबराहट सी आ गई थी। उसे लगा जैसे सनान उसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, वो मेरे कमरे में सो रही है जरनिश के साथ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मतलब है तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? उसने अजीब से अंदाज में पूछा तो साहिर को ऐसा लगा जैसे सनान के पीछे की जानिब किसी चीज़ को इशारा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं नजर आया था। अच्छा, जरनिश के पास है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, सुबह मिलते हैं, वो कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। साहिर सही, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? वो जा रहा था जब सनान की नज़र बेसाख्ता उसके बाजू पर पड़ी थी। कुछ नहीं, दीवार से लड़ने का मूड था, वो कहकर आगे बढ़ गया। सनान बिना कुछ समझे हाँ में सिर हिला चुका था। साहिर सनान के कमरे की तरफ जाता, मूड बदलने पर अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था, जब उसे लगा कि सनान उसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो था जो उस पर जाहिर होने नहीं दे रहा था। वहीं से पलट आया था, उसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अगर उसे कोई मसला है तो वो उसे शेयर कर सकता है। लेकिन बाहर आने पर वहाँ मुस्कान को उसके इतने पास हंसते देखकर उसे गुस्सा आया था। आधी रात को दोनों यहाँ जहाँ इतनी खुशगवार मूड पे थे, अगर जरूर उन्हें देख लेती तो यकीनन सनान का कत्ल कर देती। हद है, सबके सामने तो ऐसे जाहिर करता है जैसे मुस्कान उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखती हो। यहाँ खड़ा उसके साथ गप्पे मार रहा है। पता नहीं ये लड़की कितनी हमारी ज़िंदगी से कब दफ़ा होगी। वो नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब चला गया था। उस वक्त उसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सेट करने का मसला बड़ा लग रहा था। उसका इरादा पहले जरी के दरवाजे पर जाकर उसे मनाना था, लेकिन भी उस वक्त मुनासिब न लगा, इसलिए वो सुबह से उसे मनाने का फ़ैसला करता अपने कमरे में चला गया था। मैं तो डर गई थी, न जाने कौन आ गया। शुक्र है साहिर साईं ने मुझे थे। मेरे दिमाग में तो जरिश घूम रही थी कि ये ना हो वो बाहर आ जाए, मुझे आपके साथ देख ले। खैर, क्या किया उसने? माइक की लाश पहुंच गई वापस। मुस्कान उसके पास आते हुए बोली थी, थोड़ी देर पहले
साहिर काफ़ी परेशान से उसके पास खड़ा था। हाँ, लाश तो पहुंच गई और समरा बहुत शौक में है। बेचारी अपना सब कुछ खो चुकी है, उस वक्त बहुत बुरी हालत में है। उसकी हालत को देख के उसे पागल खाने भेजने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं दारिम उसका क्या हल निकालता है। वो सिर्फ तफसील से बता रहा था। मुस्कान ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया था। वैसे साहिर सही परेशान क्यों थे? उसके साथ चलते हुए खुशगवार लहजे में पूछने लगी थी। अंदाज में बिल्कुल मासूमियत लिए हुए था। यकीनन वो अपनी खुशी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मुस्कान, मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम इतनी मासूम हो। तुम्हें तो पता नहीं होगा कि साहिर और जाविश एक दूसरे से नाराज़ हैं। और नाराज़ किस बात पे है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन जाविश बहुत ज़्यादा रो कर जर्निश को कुछ बता रही थी। इसलिए मुझे बताया है कि वो दोनों की नाराज़गी चल रही है। और मेरे ख्याल में मैं जब ये बात दारिम शाह को बता रहा था तब तुमने भी सुना था, और तब भी तुम काफ़ी खुश लग रही थी, बिल्कुल अभी की तरह। सनान ने उसे देख के मुस्कुराते हुए बोला। तो दूसरी तरफ से मुस्कान का दिलकश कहका फिजा में गूंजा था। सनान शाह, मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये बात मेरी ज़िंदगी की कितनी खुशगवारियत ले आई है। तुम मुझे जलाते थे ना उन दोनों की मोहब्बत से, अब मैं सुकून में हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ दोनों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहें। कम से कम मेरे सामने दोनों रोमांस करते हुए नज़र तो ना आएंगे। ना मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते देखूँ और ना ही मुझे कोई मसला हो। तुम सोच भी नहीं सकते इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर मेरा दिल कितना जलता है, कितने टुकड़ों में तकसीम होता है मेरा दिल। मेरा दिल करता है कि इस जाविश की बच्ची को अपने साहिर साईं। आहा, पीछे से इनकारी की आवाज़ में मुस्कान की चलती जुबान को ब्रेक लग गई थी। मेरा मतलब है कितने अफसोस की बात है, दोनों में लड़ाई चल रही है। उन्हें इस तरह से एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। कितना खूबसूरत कपल है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। वो बात बदलते हुए बोली थी। कौन उसके साथ प्यारा लगता है और कितना बुरा, हम उस केस को ख़त्म खोने के बाद डिस्कस करेंगे मुस्कान बीबी। लेकिन तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब क्यों खड़े हो, गप्पे लगा रहे हो ना? ये मंजर साहिर शाह अपनी आंखों से देख कर गया है। अगर तुम दोनों की वजह से मेरे काम में किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, इस केस में मुझसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बार बात मेरे घर पे आई है, मैं लिहाज नहीं करूँगा। सनान सही, तुम्हारे इस केस से जितना ताल्लुक था वो ख़त्म हो गया। अब तुम्हें रातों को जाग कर आधी रात मुस्कान के साथ मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो गहरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला था। कैसे जाऊं दारिम साईं, ऊपर मेरे कमरे में जाविर सो रही है जरी के साथ। बेचारी इतना ज़्यादा रो रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आया है। सुना है साहिर ने उसे बहुत डांटा है। हमें उस मासूम को इस केस में शामिल नहीं करना चाहिए था। बेचारी की वजह से साहिर शाह के गुस्से का शिकार हो गई। अभी साहिर बेचारा भी इसी के बारे में पूछ रहा था, इतना परेशान हो रहा था, यकीनन उसे मनाने के लिए ही ढूंढ रहा होगा। सना ने यकीन से कहा था, इन दोनों में जो भी खराब हुआ है सब सेट हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज गेस्ट रूम में सो जाओ। इस वक्त रात के 2 बजे कोई भी अगर तुम्हें अपनी पागल बीवी के साथ गप्पे मारते हुए देखेगा ना, मुझे यकीन है किसी को भी शक हो सकता है। और मैं नहीं चाहता मेरे केस में तुम्हारी वैसे कोई मसला बने। शक्ल गुम करो दोनों अपनी। वो उसे हुक्म सुनाता हो पलट गया था, जबकि उसकी बात को समझकर सनान ने भी जल्दी से राह ली थी और मुस्कान भी वहाँ 1 मिनट ना रुकी थी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पाया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वो स्टेज पे चढ़ा, हाथों में गिटार पकड़े गिटार गुनगुना रहा था और उसके सामने जबकि आरिश आंखें बंद किए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। सना खामोशी से उसे देखती जा रही थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो सिंगर आरिश ही था और इतनी हसीन आवाज़ का मालिक था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये बात नहीं आई थी कि वो जानती थी कि वो सिंगिंग करता है, लेकिन इतना खूबसूरत गाता होगा ये नहीं पता था। तेरी चाहत में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। ज़िंदगी में मेरी जाना जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। वो आंखें बंद किए गुनगुनाए जा रहा था, जबकि आंखों के पास सना का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो भी अपने तमाम तर सच्चे जज्बात के साथ देख सकता था। ये गाना उसे हमेशा से बहुत पसंद था और जब से सना उसके निकाह में आई थी तब से ये गाना उसे और भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये गाना पूरी तरह उसके जज्बात को ज़ाहिर करता था। उसका एक एक बोल उसके जज्बात की कहानी सुनाता था।
کتنا ترسا تھا وہ اس کی محبت میں، کتنے ساون بیت گئے تھے اس کی جدائی میں جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اسے لگتا تھا ہر کمی پوری ہو چکی ہے، جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے، اب اسے کسی اور چیز کی تمنا نہیں۔ آپ کی ہر خواہش ثنا کے وجود سے اس کی ہر خواہش ثنا کے وجود سے پوری ہو چکی تھی، جبکہ اس کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے ثنا بے اختیار اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس کی محبت جذبوں کی آنچ اس تک پہنچ چکی تھی۔ سدا ہی رہنا تم میرے قریب ہو کر چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے، وہ گنگنائے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ ثنا کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گٹار کو اپنے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے کے حوالے کرتا، اپنے چہرے پر لبوں کے قریب مائک لگا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سپاٹ لائٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آگے پیچھے عارف کو تلاش کرنا چاہا کہ وہ کہیں سے اسے نظر نہیں آیا۔ باہوں میں یارا تیری جنت ہے، مانگی خدا سے تو وہ منت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ثنا سے سانسیں لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تیری وفا کا سہارا ملا ہے، تیری وجہ سے ہی اب میں زندہ ہوں۔ عارف شاہ اپنے تمام جذبات اس کے سامنے کھول چکا تھا۔ فضا میں تالیوں اور سیٹیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اپنے فیورٹ سنگر کو ایک لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ اس کے گھبرانے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے نازک سی کمر کو تھام کر اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ آئی لو یو مسز عارف شاہ، میرا عشق سائیں، اس نے مائک میں سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، جو وہاں موجود ہر شخص نے بہت غور سے سنا تھا، جبکہ ثنا تو گھبراہٹ کے مارے اس کے سینے سے سر تک نہیں نکال پا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی حرکت وہ کرنے والا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ جان گئی تھی، لیکن اپنی محبت اور یوں اظہار محبت کرے گا سب کے سامنے، سب کے بیچ، وہ اسے اتنی عزت دے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ عارف کی بے پناہ محبتوں کے سامنے وہ اپنے تمام تر پرانے رویوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ او بے غیرتو، تم وہاں کھڑی کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ کر اپنی بھابھی سے ملو۔ اس نے پیچھے سے اپنی دوستوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جہاں سے کچھ لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے تھے، جن میں 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ میرے عشق سائی، میری محبت، میرا سب کچھ، اسی کے لیے گایا تھا میں نے وہ سیڈ سانگ بھی، اسی کے لیے اتنا دکھی ہو رہا تھا، اسی کے لیے میں نے اب سنگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم لوگ پوچھا کرتے تھے نا، کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے اتنا پاگل ہوں؟ تو یہ ہے وہ لڑکی، میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ، یہ میرے لیے میرے جینے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نہ سہی لیکن اس کی زندگی میں میرے لیے جگہ بنا دی۔ میں تو بس اس کے سائے کے ساتھ بھی رہوں تو خوش رہوں گا۔ ایک دن اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں بندہ بہت اچھا ہوں۔ اچھے لوگوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس سے پوچھ لو۔ چلو اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو تم لوگوں کو پیسے ملے ہیں تعریف کرنے کے، تو چلو میری تعریف شروع کرو جلدی سے۔ اتنی تعریف کرنا اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ ان سب کو ثنا سے ملوا کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کسی طوطے کی طرح اس کی تعریفوں کے بول باندھنے لگے تھے، جن میں تعریفیں کم اور اس کی عزت افزائی زیادہ ہو رہی تھی۔ ثنا کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن سب کچھ اس کی سوچ سے بہت الگ تھا۔ جہاں سارا پپو نے عارف کو اس سے ملنے سے منع کیا تھا، وہاں عارف اسے اپنے ساتھ یہیں پر لے آیا تھا، اور اب وہ کتنے سکون سے اس پر وہاں موجود پارٹی میں سب لوگوں سے، ہر انسان سے اسے ملوا رہا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں تو اداس ہو رہی تھیں، جبکہ لڑکے کافی زیادہ خوش تھے۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ عارف بھی وہیں موجود تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن عارف اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پارٹی اپنے اختتام پر پہنچ رہی تھی، ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ عارف نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے والا ہے، جس میں عارف بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اس کام کے لیے وہ عارف کو اچھی خاصی رشوت دے چکا ہے۔ وہ صبح سویرے ہی کچن میں آ پہنچا تھا، کیونکہ زاوش کا سب سے پہلا کام کچن میں ہی ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے اس کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ یہی ہوگی، اس لیے وہ اسے کہیں بھی جانے کے بجائے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ السلام علیکم زرنش بھابھی، وہ زاوش کدھر ہے؟ رات کو آپ کے کمرے میں سوئی تھی۔ زرنش کو اکیلے کچن میں دیکھ کے اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، اور اپنے پیچھے آصف مسکان کو دیکھ کر ایک طرف ہو گیا تھا۔
साहिर शाह को बंदे को कमाल नज़रअंदाज करना आता था। वो इस काम में माहिर था। मुस्कान सोचकर लब भीज गई थी। वालेकुम सलाम अदा साईं, वो मेरे कमरे में थी। रात से बुखार है उसे, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बाहर नहीं आई। आपको नाश्ता देती हूँ, आप बैठकर खा जाएं। खा लीजिए, फिर काम पर चले जाना। उसका नाश्ता मेज़ पर लगाते हुए कहने लगी थी। लहजे में सर्द महरी थी। यकीनन मुराद के इस कारनामे के बारे में सब कुछ जानती थी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में कर लूँगा नाश्ता। पहले मैं जाविर से मिल के आता हूँ, वो उसे कहकर जाने लगा था। वो आराम कर रही है सायदा, तबीयत ख़राब है उसकी। उस रात को ठीक से नहीं सोई। सुबह फजर के बाद मैंने नींद की गोली देकर सुलाया था। सोने दो उसे आप थोड़ी देर। बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप करके जाइएगा, बाद में मिल लीजिएगा उससे। वो मुस्कान को नाश्ता देते हुए बोली थी। वो कम आवाज़ में उससे बात कर रही थी क्योंकि नहीं चाहती थी कि मुस्कान को कुछ पता चले। यकीनन तुम जानती हो वो कल रात के बारे में। तुम्हारी लाडली ने तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं होगा ना? उसके पास आके कहने लगा था। उसका रूखा सूखा अंदाज साहिर को साफ बता रहा था कि वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी है। जी हाँ, वो मेरी बहन है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। उसने मुझसे सब कुछ बताया है और मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी हरकत पर। मैं नहीं जानती थी कि उसकी कितनी बड़ी गलती थी या उसने कोई गलती की ही थी, लेकिन आपने जो हरकत की है वो नाकाबिले कबूल है। शुक्र है उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया सिवाय मेरे, वरना मेरे साथ साथ घर के तमाम अफराद को दुख होता। आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है। उसे देखते हुए बोली तो उसका अंदाज साहिर को शर्मिंदा कर गया था। जरी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरी हरकत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम उसे मनाने में मेरी मदद करोगी? यकीनन वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। वो उसे मदद के लिए कहने लगा, जबकि नाश्ता करते हुए मुस्कान पूरी तरह उनकी तरह जाने मतवजो थी। उसकी आदत ना थी किसी की पर्सनल में घुसने की, लेकिन यहाँ बात साहिर शाह की थी। वो कुछ ही दिन में उसके दिल की गहराइयों तक उतर चुका था। वो उसके लिए इतना ख़ास हो चुका था कि वो ना चाहते के बावजूद भी पूरी तरह उसके जाने मतवजो रहती थी। जाविश उसे पसंद नहीं थी, पहले ही दिन से वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो भी उस जाविश के लिए साहिर की बेचैनी, उसकी मोहब्बत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अगर ये कहा जाए कि वो जेलस थी तो इसमें कोई शक नहीं था। वो बहुत ज़्यादा जेलस थी। उसने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत लफ्ज़ पर यकीन नहीं किया था। उसे यकीन था कि उसे किसी आम से आदमी से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन दिल के सौदे कैसे हो जाते हैं कहाँ किसी को पता होता है। साहिर शाह जो पहले दिन से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था, जो उसे हर तरह से इग्नोर कर रहा था, उसी पर उसका दिल आ गया था। वो कोई दुनिया का वाहिद खूबसूरत खूबरू नौजवान नहीं था। उसने बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक को देखा था, लेकिन ये शख्स, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी शख्सियत की वो ऐसी असीर हुई थी कि वो चाहकर भी उससे दूरी इख्तियार नहीं कर पा रही थी। उसका दिल उसी के नाम पर धड़कने लगा था और वो किस मकसद के लिए आई थी उसने कभी किसी पर जाहिर होने नहीं दिया था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपने मुल्क के लिए कुछ करना, अपने वतन के लिए अपने नाम वफादारों में शामिल करवाना, और उसके लिए उसने कम कुर्बानियाँ नहीं दी थी। वो अपना घर ही छोड़कर भाग गई थी, सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क के लिए, क्योंकि उसके घर में लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो जानती थी कि उसके रिश्तेदार, बरादरी यकीनन उसे बदकिरदार कहते होंगे। आखिर को उन सबकी नज़रों में घर से भागी हुई एक लड़की थी। उसने ये मान लिया था कि अब अगर वो कामयाब हुए बगैर अपने घर जाएगी तो कोई भी उसे कबूल नहीं करेगा। उसने 3 साल बहुत बड़े बड़े केसेस में बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ काम किया था, लेकिन इन बड़े बड़े नामों के दरमियान कहीं उसका नाम दबकर ही रह जाता था। वो चाहकर भी अपने वालिदैन को उस पर फ़ख्र करने का मौका नहीं दे पा रही थी। 3 साल से वो हर मुमकिन तरीके से अपने मुल्क के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी अपना नाम नहीं बना पाई थी जिस पर उसके वालिदैन को उस पर फ़ख्र होता। वो फ़ख्र से कहते कि वो उनकी बेटी है। उसका काम देखते हुए उसको खुफिया एजेंसी में शामिल कर दिया गया था। उसका नाम छुपा दिया गया था। वो कहीं पर भी अपना नाम नहीं ले सकती थी क्योंकि उनके असूलों के ख़िलाफ़ था। वो सब काम छुप कर करती थी, लेकिन 7 माह पहले अपने कज़न की नज़र में आ गई थी। उसका कज़न सकलैन, जो उसे कराची में देख चुका था, काफ़ी दिन तक उसका पीछा करता रहा। उसने खुद भी उसको देख लिया था। यही वजह थी कि वो दारिम से मदद मांग कर सनान के पीछे पड़ गई थी, यहाँ तक कि उसके पीछे पीछे कश्मीर चली गई। उसने जब दारिम को अपने घर का ये मसला बताया, तब दारिम को यही बेहतर लगा कि वो उसके साथ वक्ती तौर पर उसका नाम जोड़कर उसके घर वालों को शक सही कर दे, क्योंकि उसका कज़न बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया है। सनान उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था और मुस्कान अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने अपने कज़न पर यह साबित कर दिया था कि वो 3 साल से सनान के निकाह में है और अब सनान ने दूसरी शादी कर ली है। मुस्कान का कज़न सनान पर भी नज़र रखने लगा था, यहाँ तक कि उसने 24 घंटे पीछा करना शुरू कर दिया था। उसने एक कदम फूंक फूंक कर रखा।
اسے پتہ چل گیا تھا وہ کسی لڑکی کے ساتھ یہاں پر ہنی مون پر آیا ہے، لیکن اس کو یہ سب جان کر بہت تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ مسکان اس کی صرف کزن نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی۔ آرمی کو لے کر اس کے پاگل پن کے بارے میں وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یہ کسی سے محبت کر کے وہ گھر سے بھاگ جائے گی، سکلان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کے وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے پر۔ وہ جو اس پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اسی لیے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ مزید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اس لیے اس نے منزل سے ہٹانے کے لیے وہ سنان کو آدھی رات کو ایک چھوٹی سی لکڑی کے گھر میں بلایا تھا۔ خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ پر کپڑا دے کر باندھ کر سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ شروع میں تو سنان کو مسکان سے بڑی عجیب قسم کی وحشت ہوئی تھی۔ یہ لڑکی شاید پاگل تھی، لیکن دارم کے کام کی تھی، اس لیے تو یہ جھٹکا بہت برا تھا کہ یہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی جو اپنی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی۔ لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے سڑکوں پر 28 سال تک بھیک مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ سکلین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس رات ہی اس نے مسکان کو وہاں سے کھولا تھا، لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی اور کو اس بارے میں نہیں بتائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ مسکان نے اسے اپنی امریکہ کی ٹکٹ بھی دکھائی تھی، تب جا کر مسکان کی جان چھوٹی تھی، اور پھر اسے اپنے کیس کے لیے دارم کے گھر آنا پڑا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ مردان خان کا لاکٹ ساحر شاہ کے پاس ہے۔ اس نے فون پر کبھی دارم کے منہ سے تو کبھی سنان کے لبوں سے ساحر کا نام سنا تھا، اسے پسند آیا تھا۔ وہ کب اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی تھی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا، لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اور اس نام کے ساتھ اپنے تمام تو احساسات ختم کرنے کے لیے وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ اتنے پختہ اور پیچیدہ ہو گئے تھے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ساحر ادا نے ناشتہ نہیں کیا، بیچارے بنا ناشتہ کیے ہی اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ لیکن تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تم پر ترس کھایا تھا، تمہیں تھپڑ مارتے ہوئے؟ نہیں نا، تو خبردار جو تمہیں ان پر ترس آیا۔ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت خود بنانی پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جب دل کیا مار لیا، جب دل کیا پیار کر لیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بات کال کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے معاف کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو زاوش نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ تو رات ہی کمرے میں واپس چلے جانا چاہتی تھی، اس نے غلطی کی تھی، اپنے شوہر کی پرسنل چیز چوری کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی۔ اسے احساس تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساحر کی جان اس لاکٹ کی وجہ سے خطرے میں تھی تو وہ کیا کرتی؟ زرش کو ساری تو نہ صحیح، لیکن یہ بات بتاتے ہوئے بہت روئی تھی، اور یہ بتا کر کہ آخر میں کہ ساحر نے اسے تھپڑ مارا ہے، زرش کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی، اور اب جب زاوش نے اسے بتایا کہ اس کو سوری بول کر ہی بات ختم کر لے گی، تو زرنش نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس نے اسے معافی مانگی تو پھر وہ بالکل فری ہو جائے گا، اور وہ جب چاہے گا تم پہ ہاتھ اٹھائے گا، جب چاہے گا تمہاری بےعزتی کرے گا، اور تمہاری ہر بار سوری بول کر اپنے رشتے کی ویلیو خراب کرو گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس پر مارنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ شاعر کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسا کرے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک بار شوہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو وہ دوبارہ اٹھنے میں نہ تو دیر لگتی ہے اور نہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلی بار اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے۔ وہ جانتی تھی ساحر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنی غلطی دہرائے گا، لیکن اس کو اتنا بھی بے مول نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے سمجھانا اس کا فرض تھا۔ ذریعتی وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے، اور آپ کو تھپڑ سوج رہا ہے؟ اس نے شکوہ کناب نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تھا، جس کو یقیناً اس کے شوہر کے پیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی بہن کے تھپڑ سے لینا دینا تھا جو اس کے شوہر نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور ناشتہ دو انہیں، اور پھر ہر دوسرے روز مارے نا تو میرے پاس روتے ہوئے نہ آنا۔ ساحر ادا نے غلط کیا ہے، ایک بات بتاؤں، کیا ساحر ادا کی اس حرکت نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو زاوش سر جھکا گئی تھی۔ یہ حقیقت ہی اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اس بات کا احساس بھی تھا کہ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے زاوش، جب تک ساحر ادا تم سے معافی نہ مانگ لے تب تک ان سے بات نہیں کرو گی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہیں، مجھ سے تمہیں منانے کی ترکیبیں پوچھ رہے تھے، اور وہ تمہیں منانا ہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ۔ آ رہی ہے نا بات میری سمجھ میں؟ میں ابھی ناشتہ کر کے نہیں گئے، مجھے بھی برا لگا ہے، لیکن ان کی بھوک کو احساس کرتے ہوئے خبردار جو تم نے انہیں معاف کیا
شوہروں کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیویاں ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کریں گے تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرو گی۔ چلو ناشتہ کرو، اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، جب وہ کھائیں گے تبھی میں بھی کھاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ چہرے پر ساحر کے پورے ہاتھ کا نقش چھپا ہوا تھا، اور اسی نقشے کو دیکھ کر ہی تو وہ صبح سے اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحر کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک تو تم اور دوسرے تمہارے ساحر سائیں، مت کھاؤ دونوں، میں تو کھاؤں۔ وہ آرام سے ٹرے اپنی اس طرف کھسکاتے ہوئے خود ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے ساحر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اس کا بھوکا رہنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ ہاں تو دارم سائیں، دے تم وہ لاکٹ مردان خان کو، کر دی حوالے اس کی بے گناہی کے ثبوت۔ اب تو سکون مل گیا ہوگا نا تمہیں؟ ایک شخص جس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک میں غلط شناخت سے گھوم رہا ہے، اس کو سزا دلوانے کے بجائے ہم اسے آزاد چھوڑ چکے ہیں، بلکہ جو ثبوت اس کے خلاف ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ بھی ہم نے اس کے ڈر سے اس کے حوالے کر دیا کہ کہیں وہ شخص ہمارا قتل نہ کر دے۔ کتنی فخر کی بات ہے نا، کتنے بزدل ہیں ہم کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے بجائے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی موت کے ڈر سے نہ کر سکیں۔ اس کے سامنے کھڑا وہ طنزیہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ دارم حساب کتابوں پر نہ جانے کیا کیا لکھ رہا تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ساحر اسے کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ساحر کو اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بات سنو میری ساحر سائیں، جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے نا، ان سے دور رہنا ہی تو بہتر ہوگا، اور اپنا کام کرو، یہ حساب کتاب دیکھو، اور یہ جو زمین کا حصہ اکبر خان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اپنے کام پر غور کرو، فضول چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردان خان سے ہمارا نہ تو کوئی واسطہ اور نہ ہی ہمارا آگے کوئی ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا وہ اپنا کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ساحر کو اس پہ کتنا غصہ تھا وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بالکل، اپنا کام کرو، بزدلوں کی طرح جیو۔ تمہیں پتہ ہے دارم سائیں، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو تم نے مجھے مردان خان سے بھیک مانگ کر دلوائی ہے۔ وہ اسے سخت غصے سے گھورتا وہاں سے پلٹ گیا تو دارم نے اس کے جانے پر اسے دیکھا تھا۔ مردان خان کو اس کے کیس کی سزا ضرور ملے گی ساحر سائیں، جو تم نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے سنان کو اس کیس میں شامل کر کے اپنے دشمنوں کی نظر میں لا چکا ہوں، اس لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر بضد ہے۔ پہلے اسے نان سے ہی نظروں میں آ چکا ہے، اور اب تمہیں اس میں شامل کر کے میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے تم پر کہ تم میرے بھائی ہو، وہ اس سے زیادہ اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ فکر نہ کریں اسد صاحب، میں کیسے بھی لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کیسے بھی لاکٹ آپ تک پہنچا دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موبائل فون کان سے لگائے بولے جا رہا تھا، جبکہ دارم جس کی نگاہ کب سے اسی پر تھی، یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو اس سے اتنی دور جا کے کر رہا ہے۔ کہیں ابھی تک اس کا رابطہ اسد خان نامی آدمی سے تو نہیں ہے؟ کون ہے اسد وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ کون تھا جس نے خود ساحر سے رابطہ کیا تھا؟ اسے جانے کا تجسس ضرور ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ساحر کو کسی بھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دے سکتا تھا۔ دارم سائیں، مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ دارم صبح تیار ہو کر اپنے کام کے لیے نکلنے ہی والا تھا، جبکہ در جو کب سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اچانک سے بولی تھی۔ دارم تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، کیا طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہیں اب بھی ہسپتال لے کر چلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آؤ۔ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، تبھی تو اسے ساتھ ہسپتال چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر دارم سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ لیکن اب کی بار ایک ہی بار کے کہنے کی دیر تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلی گئی تھی، جبکہ دارم سائیں سے بات کرنے ہی باہر نکل گیا تھا۔ آج وہ خود ہی اس کا بڑا
آج وہ خود ہی اس کا سارا کام سنبھالے، کیونکہ آج سے کٹائی کے لیے مزدوروں کا کام شروع کروانا تھا تاکہ بارشوں سے پہلے کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائی تو کچھ خفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت بھی کبھی نہیں پڑتی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی درد تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ پہلے اس کی پرواہ کرے۔ ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو درد کی طرف ہی رہتا تھا، اور اب جب اس کی درد تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور کی چیز کی طرف جاتا۔ وہ باہر آیا تو سب سے پہلے سنان سائی سے ملا تھا۔ سنان سائی، میں تیرے کو لے کے ہسپتال جا رہا ہوں، وہ اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا کام دیکھ لینا، مزدوروں کو ہر حال میں آج ہی شام تک بلا کر بک کر لینا تاکہ صبح سے کام شروع ہو جائے۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، اور سائی سائی کو اپنے ساتھ لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا تو ساحر سائی شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام لیا تھا، جیسے ساحر شاہ نظر انداز کرتا ہوا باہر نظر زاوش کی تلاش میں دوڑنے لگا تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا دارم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہاں، یہ کیس ان دونوں میں کافی بدمزگی پیدا کر چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی تھی۔ سنیں انسردا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کل رات کو بھی زاوش کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ساحر سائی دوبارہ دروازے پر آیا، لیکن زرنش کے حکم کے مطابق اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ کل سے لے کر ابھی تک ساحر سائی نے نہ تو ناشتہ کیا تھا اور نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ دوسری صبح ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ 24 گھنٹے بنا کچھ کھائے پیے تھا۔ اسے تو اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہوتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تھا تو ساحر سائی جو سب سے پہلے چھوڑتا تھا وہ تھا کھانا۔ اس کی ناراضگی بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی، اور اب بھی وہ ناراض ہوئی تھی تب بھی کھانا کھانے سے روٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس چیز نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ جی زاوش بی بی بولیں، وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ دیکھو، مجھے سچی سچی بتاؤ، کیا ساحر سائی نے کل سے کچھ کھایا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی تھی۔ جتنا ہٹا کٹا وہ لگتا تھا، اسے دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ کل سے بھوکا ہوگا۔ اس نے رات کو یہ سوچ کر کھانا کھا لیا تھا کہ ساحر کھانا کھا چکا ہوگا۔ ہاں بی بی جی، ساحر سائی نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کل دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر کل شام کو ہماری واپسی لیٹ ہوئی تھی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو زاوش صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ انصر نے نوٹ کر لی تھی۔ بی بی جی، آپ خود ان سے کھانا پوچھ لینا کہ انہوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے انصر نے مشورہ دیا، جو یقیناً زاوش کو پسند آیا تھا، لیکن اب اس مشورے کا کیا چار ڈالتی۔ اگر زری کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے کھانے پینے کو لے کر پریشان ہے تو پھر اسے ڈانٹتی اور خفا ہو جاتی۔ خود اس کے ساحر سائی سے 1 گھنٹے کی میٹنگ کر رہی تھی اور اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، لیکن جو بھی تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاوش ساحر کو آسانی سے معاف کر دے۔ ہر بہن کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ساحر سائی کو احساس بھی دلانا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا پھر اسے اپنی ہی نظر میں بے مول کر دینا شوہر کے حقوق میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تمام تر توجہ، وقت، محبت، احساسات، جذبات اس کے حوالے کر دیتی ہے تو شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے اسے اپنی نظروں میں سرخرو رکھے۔ اوئے، میری بیوی تجھ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ باہر آیا تو زاوش کو تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ رکی نہیں تھی، یقیناً اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اس کو منانا بھی اسے بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے اس لیے کہ وہ مان جائے۔ جی سائمہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کل دوپہر کو کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ میں نے تو انہیں بتا دیا کہ صبح ناشتے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دن کو آپ نے کچھ نہیں کھایا، اور پھر کل رات کو بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ جان کر وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو ساحر کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوال کیا تو انصر نے انکار کر دیا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر ساحر کو عجیب سی کمینی سی خوشی ملی تھی۔ تو مطلب بیگم صاحبہ کو میرے کھانا نہ کھانے سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، فکر ہو رہی ہے میری۔ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ شوہر کے کھانے پینے کی بھی فکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں مناؤں گا، لیکن اسے تو ہوش کرنا چاہیے نا، کل سے بھوکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے کل سے اس کی ناراضگی کو سوچ کر بھوک ہی نہیں لگی، لیکن پھر بھی مجھے
کھانے کے لیے تو پوچھنا چاہیے نا، ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے، شوہر بیچارہ بھوکا مر جائے۔ خیر میری معصوم لومڑی، اب تو میں کھانا تب ہی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے بند کمرے میں اکیلے کھانا کھلاتی ہو یا پھر سب کے سامنے، لیکن کھانا تو میں تمہارے ہی ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا نہ کھایا تو میرا نام بھی ساحر شاہ نہیں۔ بھرپور مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا دھواں فضا کی نظر کرنے لگا تھا، اور وہیں پر رک کر سنان سائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے اور دارم سائی میں جو بدبستگی ہوئی تھی، سنان کو اس کے بارے میں بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے سنان اور دارم کو اس کی گیم کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس نے سنان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دارم سائی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا تھا۔ تو ایسا کرنا کہ تم شام سے پہلے کھیتوں کی کٹائی کے لیے مزدوروں کو بلا لینا۔ دارم نے جانے سے پہلے مجھے 3 دفعہ یاد کروایا تھا۔ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کٹائی کا کام کل سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ سنان سائی انصر کو بول رہا تھا، جبکہ ساحر وہیں کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ دارم سائی گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی گھر پر نور تھی، تو یقیناً ان کا کمرہ خالی ہوگا۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا، وہ اس کے کمرے سے لاکٹ چرانے کا۔ اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی، اور اگر اسے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف دارم کی ناراضگی کے ڈر سے وہ موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز بھی کوئی پرواہ نہ تھی، اسے بس اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سائی، تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ دراصل زاوش ناراض ہے مجھ سے، تو اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو، میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے پر قبضہ کیے بیٹھی ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہو نا؟ تو میں خود اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کو کوئی انتظام کر لیتا ہوں، تو مجھے کرنے دو، میں 1 1.5 گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچتا ہوں۔ وہ کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک بہانہ بنانے لگا۔ ارے یار، بعد میں کر لینا، ساتھ چلتے ہیں نا، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان ہے نا، اس کی زمینوں کو بھی اچھا خاصا رولا بنا ہوا ہے۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں آ کے سنبھال لوں گا نا، میں آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیا ہے۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لی ہے، اس کا تایا اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے زمین کی، بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کروں گا اس سے، تم اس بارے میں فکر مت کرو۔ چاؤ، میں زیادہ ٹائم ہرگز نہیں لوں گا، تھوڑی سی دیر میں پہنچ جاؤں گا، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو سنان صرف ہاں میں سر ہلاتا رہ گیا تھا، پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ پرسکون سے اپنے کمرے سے نکلا اور زاوش کو کچن کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کے دودھ میں اسے دور تک کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں ہی قید کے وہ بے حد مسکین صورت بنا کر بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے بالکل فری ہو گیا تھا، اور اسے اپنے سینے میں بھیجتا آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی گردن پہ جا بجا اس کی گرم سانسوں اور لبوں کا لمس محسوس کرتے اس کی اچانک حرکت پر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی میں نے آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی، اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کریں، آپ کو شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑاتے ہوئے بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر وہ فوراً ہی معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہنے پر چلنا تھا۔ تو وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند ہے ہی نہیں جو اس کے اتنی منانے کی کوشش تو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زرنش کی پڑھائی ہوئی ہے جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اصل میں اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی ہے۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں، میں تو اسے اپنے دل میں چھپا لوں، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ وہ اچانک سے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح کی بے باکی پر وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی تھی۔ ساحر سائیں، کچھ تو شرم کریں، وہ اسے دور ہوتے ہوئے شرم دلانے والے انداز میں بولی تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شرم؟ وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پہ جھکا اور جاپ اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے ہوش ربا حسن کے
سامنے مکمل مدہوش ہو گیا تھا، لیکن زاوش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑے اسے اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پاؤں تک کام گئی تھی۔ سائیں، وہ بوکھلا کر اسے دور ہونے لگی تھی۔ سائیں کے دل کا ٹوٹا، وہ اس کے گردن پر جھکا مدہوشی کے عالم میں بولا تھا، کوئی آ جائے گا۔ اس نے خود سے اسے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی اور اپنی ماننی تھی۔ وہ کہاں اس کسی کے پرواہ کر رہا تھا۔ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں، اور وہ سالی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے تمہیں منانے میں، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ سب جانتا ہوں میری بیوقوف بیوی، میں اتنی ناراض میری بیوقوف بیوی میں اتنے ناراض ہونے والے گٹس ہی نہیں ہیں، ورنہ چاکلیٹ دیکھ کے تم سچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زرنش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے بنانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ وہ اسے یقین تھا کہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹس کا ڈبہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جانے ساحر لکھا تھا، جو اس کا دل گدگدانے کے لیے کافی تھا۔ ساحر اسے منا رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ مان جائے، لیکن زرنش نے ناراض ہو جانا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اسی نے دیا تھا۔ وہ ایسے کیسے مان جائے گی؟ لیکن وہ زاوش کو ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے حسن میں کھو رہا تھا جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے اچانک آنے پر وہ دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ اتنا ایک دوسرے کے قریب انہیں دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ لوگوں کا اپنا کمرہ نہیں ہے کیا؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ گھر بھی ہمارا اپنا ہے، ساحر کا جواب بھی جلا ہی آیا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اس نے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا۔ وہ اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ وہاں واٹر کولر ہے، اسی سے پی لیتی۔ اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی تھی۔ بس ایسے ہی آ گئی تھی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہیں، بہانوں کو بھی تڑپا کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ زاوش ٹھنڈی آ بھری تھی۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی۔ میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کا گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ ساحر صحیح کھانا تو کھا لے، اس کے پیچھے جانے پر وہ پیچھے سے بولی تھی، تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی تو کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گی تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤ گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہی ناراضگی پر اٹکے دیکھ کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، اور کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گھورتی رہ گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں، ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی پر تھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں پچھلے 15 منٹ سے کچن میں؟ اور ساحر ادا بھی تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ کتنی دیر سے تم لوگ کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تفصیل سے مجھے بتاؤ۔ تمہارا بھروسہ نہیں، پٹ تو نہیں گئی کہ انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا تو نہیں لیا تمہیں؟ اگر ایسا ہوا نا زاوش تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو زرنش اس کے سر پہ سوار ہو گئی تھی۔ کیا ہے ادی؟ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مانی ہوں، میں ابھی ناراض ہوں ان سے۔ وہ تو اتنے پیار سے منا رہے تھے کہ کیا بتاؤں۔ ہائے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں اب تک نہیں مانی، ان کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ کیا 15 منٹ میں تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میری وجہ سے تم نہیں مان رہی؟ اسے گھورتے ہوئے بولی، جو اس غدار بہن کے لیے بھائی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور غدار بہن الٹا اسی کو پھنسا رہی تھی۔ وہ میری طرح بیوقوف نہیں ہے، انہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اتنی دیر ان سے ناراض ہی نہیں رہ سکتی۔ میں اگر ان سے ناراض ہوں تو ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ آپ کا ہے۔ اس نے بڑے مزے سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب یہ کہ انہیں صرف شک ہے، یعنی کہ اس غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے کندھے پر چماٹ لگاتے ہوئے وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا،
مجھے تو بس یہ پتہ چلا ہے کہ ساحر صاحب کل سے کچھ نہیں کھایا اور انہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں کتنی بیوقوف ہوں، ان کے کھانے کی پرواہ کیے بغیر خود پیٹ فل کر کے بیٹھی ہوں۔ کتنی بری بات ہے نا، اللہ بھی مجھے اس بے وفائی پر معاف نہیں کریں گے۔ یا اللہ، میں آپ کے اپنے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہتی، میں شوہر کی وفادار بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ساحر صاحب کی بھوک کی پرواہ کیے بنا مزے سے کھا پی کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اسے نظر انداز کر کے وہ اللہ سے ملاقات میں لگی ہوئی تھی۔ یا خدا، زاوش، اگر اس دنیا میں کہیں بیسٹ بیوی کا ایوارڈ دیا جاتا ہو نا تو یقیناً تمہیں ہی ملتا۔ بندے کو اتنا بھی وفادار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے گھورنے پر زروش بھی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے زرنی شدی، آپ نے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہونے سے منع کر رہی ہیں۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہیے تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، مطلب کہ دونوں کی غلطی ہے، لیکن زیادہ غلطی ان کی ہے۔ انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا اور یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کی بھوک کی فکر ہے تو اچھی بیوی کی طرح تمہیں ان کی بہت پرواہ ہے، اور وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، اس لیے تم گنہگاروں میں ہرگز شامل نہیں ہوگی۔ بس تم راضی مت ہونا آسانی سے۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں راضی تو نہیں ہونا چاہتی عدیل، لیکن کیا ہے نا کہ ساحر شاہ نے مجھے کہا ہے کہ آج رات اپنے کمرے میں آ جانا۔ اگر میں کمرے میں جاؤں گی تو پھر تو مجھے ماننا پڑے گا نا۔ کمال کی معصومیت تھی لڑکی، وہ تمہیں بلائیں گے کمرے میں اور تم یسر کہتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی جاؤ گی۔ ہرگز نہیں، ابھی جناب کو 2-3 دن کے لیے تڑپنے دو، اس سے بیوی کی قدر ہونی چاہیے، سرنش نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔